وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ورثہ عرب میں آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ عرب قبائل کی تاریخ ابھی ذکر ہو رہی ہے، اور بہت سے مختلف قبائل کے بارے میں ہم نے بنو ہاشم کا تذکرہ کیا تھا، اور عدنانی مختلف قبائل کا تذکرہ کیا تھا۔ اسی ضمن میں آج ہم قبیلے بنو مخزوم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ بنو مخزوم کی تاریخ عربی قبائل کی تاریخ میں بہت اہم مقام رکھتی ہے، اور جو عرب قبائل ہیں اس میں ان کو سیاسی طور پر، سماجی طور پر اور ملک کی معاشی رفتار کو استحکام دینے میں، ملک میں اکنامی کو بڑھاوا دینے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اس لیے آج ہم ان کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ انہوں نے علم و ادب کے میدان میں، ساہت کے میدان میں اپنی ایک چھاپ چھوڑی ہے۔ تو آج ہم اسی ضمن میں ایک اہم پرمکھ شاخا کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ پرمکھ شاخا ہے بنو مخزوم۔ ہم نے بتایا کہ قبیلہ ایک امتیازی مقام رکھتا ہے، اور قریش کے بڑے پرسدھ قبیلوں میں گنا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی جو تاریخ ہے، ان کی تاریخ مخزوم بن کعب سے ملتی ہے، اور تاریخی روایات کے مطابق یہ قبیلہ جو ہے قریش کے مرکزی قبائل میں شمار ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے تجارتی اور سیاسی معاملات میں اس کا اہم کردار رہا، اور عسکری فوجی مہارت اور جزیرۃ العرب میں، پرادیپ عرب میں ان کا جو پربھاؤ تھا وہ بہت بڑا تھا، جس کی وجہ سے یہ بڑے پرسدھ ہیں اور ان کی شاخہ دور دور تک پھیلی۔ تو قبیلہ کا اتحاد اور سماجی جو اصول تھے اس میں ان کا بڑا مہتو ہے۔ اپنے حقوق کے لیے ہم نے یہ بتایا تھا کہ قبیلوں کا جو جیون ہوتا تھا وہ ان کے ارد گرد ہی، یعنی جو لوگ ہوتے تھے، قبیلے کے جو افراد ہوتے تھے، قبیلے کا جو سموہ ہوتا تھا، قبیلے کی جو برادری کی جو طاقت ہوتی تھی وہ اسی میں گھر کر رہتا تھا، اور اس کا ایک سردار ہوا کرتا تھا جس کو شیخ یا سید کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ گھیر کر اور مل جل کر انہی میں سمٹا رہتا تھا، تو وہی اس کی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ جو خاندان کے افراد ہوتے تھے وہ ان سے منسلک رہا کرتے تھے۔ تو ان میں ادبی یعنی ساہت میں، لٹریچر میں اور کویتاؤں میں بڑی پرسدھی ان کو ملی اور بڑی شہرت رہی۔ بنو مخزوم کے بہت سے نامور شعراء ہوئے جنہوں نے عربی زبان، عربی ساہت اور عربی بھاشا کو انتی دینے میں بڑا کردار ادا کیا، اور ان کے کلام میں اخلاقی، سماجی اور سیاسی موضوعات شامل رہے۔ اسی طرح انہوں نے ابتدائی دور میں، یعنی اسلام کے دور میں اگر ان کی تاریخ دیکھیں تو شروع میں کچھ جھڑپیں رہیں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن بعد میں پھر اسلام کی نشو و نما میں، اسلام کو فروغ دینے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا، اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ بنو مخزوم کے اگر افراد کو دیکھا جائے تو ابو جہل اسی میں آتا ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، اور اسی طرح خالد بن ولید ہے، ابو سفیان ہے، یہ سب افراد جو ہے بنو مخزوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بعض کی حصہ داری اسلام میں بہت رہی ہے، اور انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ ان کے پاس فوجی طاقت بھی تھی، اور فوجی طاقت کی بنیاد پر انہوں نے اپنی قوت حاصل کر لی تھی، اور ساہت کے میدان میں، ساہت کے فیلڈ میں، اور کہانیاں، تقریبات میں، شعر و شاعری کا جو میدان ہوا کرتا تھا ان سب میں ان کا بہت نمایاں کردار رہا ہے۔ تو کہنے کو یہ ہے کہ ابتدائی دور میں بھی اور اسلامی دور میں ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔
تو بنو مخزوم کا جو یہ قبیلہ ہے اس کو عرب قبائل میں بڑی پرسدھی حاصل رہی ہے، اس لیے ایک اہم پرمکھ قبیلے کے طور پر اس کو مانا جاتا ہے۔ ابھی ہم اور بھی آپ کے سامنے مختلف قبائل کا تذکرہ کریں گے، آج اتنا ہی، اور آگے کے لیے ہمیں وداع دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔